وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافأ الورى فكان قاب قوسين أو أدنى. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. انني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشقى لنا. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام احباب محبت توجہ ذوق و شوق کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات مبدع کائنات شب اسرا کے دولا واللیل کے زلف والے والضحا کے مکھڑے والے طاعا کے جبین والے علم نشرح کے سینے والے شفیع المعذبین انیس الغریبین راحت العاشقین رحمت للعالمین ہادی قلب مولائے قلب دانائے سبل ختم الرسل آئینہ جمال کبریاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عاجزانہ مؤدبانہ انداز میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ سلم علیکہ یا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا
دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جو دو سخا پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے گر تو غلام ان کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ جالیوں کے سامنے دیواسطہ حسنین کا جالیوں کے سامنے دیواسطہ حسنین کا ہے کاسہ تیرا کیسے بھرنا ابو بکر میں پہ چھوڑ دے سبحان اللہ بولو ہے کاسہ تیرا کیسے بھرنا ابو بکر میں پہ چھوڑ دے گر تو غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے بھلے تم اسے در کا گدا بہلولو کمبر کی طرح بل تم اس در کا گدا بہلولو کمبر کی طرح پھر فیصلہ جنت کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے پھر فیصلہ جنت کا تو
مشکل کشا پہ چھوڑ دے، گر تو غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے، اپنی بخشش کی فکر کرنے والا ہے دکان، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، گر تو غلام کا ہے تو پھر ان کی عطا پہ چھوڑ دے۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام، ذی عزت و ذی احترام، عظیم مقتدر حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والے ساعتوں میں اور رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، میرے والدین سمیت اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ جن احباب کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے والدین کو عمر خضری عطا فرماتے ہوئے تمام والدین کا سایہ اپنی اولاد کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ احباب گرامی، آج ذی الحج شریف کی 18 تاریخ ہے، اور آج کا دن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ظالموں نے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کو حالت روزہ کے اندر پیاس کی شدت میں
تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں عظمت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عظمت قرآن اور تحفظ قرآن کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے منبر رسول پر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا کہ ہم اہل سنت و جماعتیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ اور تمام اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا کوئی بھی صحابی ہو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور حضور علیہ السلام کی آل کا کوئی بھی فرد ہو وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم نے صحابہ کو مانا تو اپنے نبی کی وجہ سے مانا ہے، اور ہم نے اہل بیت کو مانا ہے تو محبوب دو عالم کی وجہ سے مانا ہے۔ کیونکہ جس دور میں ابو بکر رہے، عمر رہے، عثمان رہے، مولا علی رہے، طلحہ و زبیر، ابو ہریرہ، انس بن مالک رہے، اسی دور میں ابو جہل بھی رہا، عتبہ بھی رہا، عتیبہ بھی رہا، شیبہ بھی رہا، ابو لہب بھی رہا، مگر ہماری محبت اور ہماری چاہت اور ہماری الفت یہ مصطفیٰ کے غداروں سے نہیں، مصطفیٰ کے وفاداروں کے لیے ہے۔ بولو چاہیے سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ کے یاروں سے محبت کرنے والے ہیں اور مصطفیٰ کے غداروں سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سارے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ نے میرے مصطفیٰ سے وفاداری کی ہے، اور مصطفیٰ کی آل نے مصطفیٰ سے وفاداری کی ہے۔ ارے میرے نبی کے غلاموں، جو مصطفیٰ کا وفادار بن جائے پھر کائنات اس کی وفاداریاں کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول یا رسول حق، یا رسول زندہ باد۔ سارے بولو یار، سارے بولو اللہ اکبر۔ احباب گرامی، ہم اس لیے آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ہم صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ ہم آل رسول کو اور اصحاب پیمبر کو، میرا جملہ دل کے کانوں سے سننا، ہم آل رسول کو اور اصحاب رسول سے صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ ہم انہیں اپنا ایمان سمجھ بیٹھے ہیں۔ جملہ میں نے بڑا بول دیا ہے اور ہوش و حواس میں الحمدللہ میں نے بولا ہے۔ صحابہ کو ہم اور اہل بیت کو ہم اپنا ایمان سمجھ بیٹھے ہیں۔
اگر مصطفیٰ کے صحابہ سے محبت نہ ہوگی، اگر مصطفیٰ کے صحابہ کی چاہت نہ ہوگی، اگر مصطفیٰ کی آل کی محبت نہیں ہے، اگر مصطفیٰ کی آل کی چاہت نہیں ہے، اگر مصطفیٰ کے یاروں کی، اگر مصطفیٰ کے وفاداروں کی وفاداری نہیں ہے، تو رب محمد کی قسم ہے بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ بولو ہاں، میں بالکل دھڑلے اور تقریر کر ساں تے تسی دھڑلے اور سبحان اللہ بولو۔ ہاں، سبحان اللہ بھی ڈنڈی میں مارن دینی کوئی نہیں تے تقریری ڈنڈی میں مارنی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ ہاں تے سبحان اللہ سینے دا دل لا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے کہ اسی سننی آنا جی، جنہوں اصحاب رسول دا نہیں پتا، جنہوں آل رسول دی عظمت دا نہیں پتا، جنہوں اصحاب پیمبر دی عظمت دا نہیں پتا، تے اسی تے پھر انہوں دس ہی سکتے ہیں نا، تے جے پتا ہوندا تے پھر سننی نہ ہوندا۔ بولو بولو اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ انفرادی طور پہ اگر بندہ کسی صحابی کی یا اہل بیت میں سے کسی فرد واحد کی اگر عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نفرت کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا اگر انفرادی طور پہ ذکر کر رہا ہوں تو کسی کے پاس کیا دلیل ہے کہ میرے دل میں بغض علی ہے؟ اور اگر میں حضرت علی کا ذکر انفرادی طور پہ کر رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ میرے دل میں بغض صدیق ہے، بلکہ رب محمد کی قسم ہے لوگوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ممبر ختم نبوت پہ بیٹھا ہوں، جو مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر گھوم پھر کے چکر لگا کے دیکھ لو، ایک تمہیں یا رسول اللہ کہنے والا ہی نظر آئے گا۔ بس جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ آل رسول کا بھی نوکر ہے اور اصحاب رسول کا بھی نوکر ہے۔ احباب گرامی توجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 یا 35 سال تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یار غار مصطفیٰ فرمانے لگے، اے عثمان، اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرما رکھی ہے، کیوں نہیں تجھے سمجھ آتی کہ آمینہ کا لال، آمینہ کا چاند جو فرما رہا ہے وہ حق بھی فرما رہا ہے، سچ بھی فرما رہا ہے۔ فرمایا عثمان، میرا نام عبداللہ ہے اور ابو بکر مجھے کہتے ہیں۔ عثمان، لوگ دلیل مانگ کے، معجزہ مانگ کے، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے تب جا کے آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا عثمان، میں ابو بکر ہوں، میں نے بغیر دلیل کے مصطفیٰ کو بھی مانا ہے، مصطفیٰ کے خدا کو بھی مانا۔ بولو بولو۔ فرمایا عثمان،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ حضرت صدیق اکبر نے آیہ مبارکہ پڑھی، فرمایا عثمان تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اس کائنات کی تخلیق کرنے والا ایک خدا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا کائنات کے اندر رحمان بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق نے دعوت دی نا حیا کے تاجدار کو، جسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر صدیق ایسا سچا ہے کہ کائنات میں اس جیسا سچا کوئی نہیں۔ اور بولو سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر اس جیسا سچا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عثمان کو جب دعوت اسلام دی کہ پڑھ کلمہ مصطفیٰ کا، تو پھر رب نے صدیق کی زبان میں تاثیر تو رکھی تھی نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آنے والے ایام تبدیل ہو گئے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر، جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے مجھے بھی اس کی بارگاہ میں لے چل، اس سے پہلے کہ عمر کی چناب، اس سے پہلے کہ عثمان کوئی اور کام کرے، مصطفیٰ کی غلامی اختیار فرما۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا، مصطفیٰ پہ ایمان لے کر آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، تو پھر صحابی جدوں کلمہ پڑھ لے نا تو پھر وہ تلوار تو بھی تیز ہو جاندہ سے۔ اچھا بولو یار، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آمینہ کے چاند کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، اچھا بولو میرے نبی کے غلاموں۔ خبر مکہ المکرمہ کے اندر پھیلتی رہی، ایک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، شام ہوتے ہوئے پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ جناب عثمان نے اپنے بابا کے، اپنے آب و اجداد کے دین درم کو چھوڑ کر محمد عربی کی غلامی اختیار فرما لی ہے۔ میرے نبی کے غلام شام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب والا اپنے گھر میں پہنچے، آگے آپ کے چچا کھڑے ہیں۔ چچا نے کہا، عثمان آج میں نے سنا ہے تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے، فرمایا او میرے چچا جی، جب محمد بھی سچا ہے، کہنے لگے جب محمد بھی سچا ہے، محمد کا خدا بھی سچا ہے، پھر عثمان کیوں نہ اس کا کلمہ پڑھے۔ میرے نبی کے غلام
حضرت عثمان غنی کے چچا نے آپ پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، آپ پہ جناب والا تشدد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا چچا آپ پہ ظلم بھی کرتا رہا، ستم بھی کرتا رہا، پر میرے نبی کے غلام عشق جوان تھا۔ چچا ظلم کرتا رہا، تشدد کرتا رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو باندھ کے چٹائی میں لپیٹ کے آپ کو جناب والا آپ کے ناک میں دھواں ڈالتا رہا اور کہنے لگا عثمان میں تیری جان لے لوں گا، بتا محمد کا دامن چھوڑے گا یا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، چچا نے پوچھا بتا محمد کا دامن چھوڑے گا یا نہیں، میں تیری جان لے لوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا چچا اگر محمد کا دیا ہوا ایمان نہ رہا، رب کی دی ہوئی جان کو کیا کروں گا؟ بولو بولو بولو، اگر محمد کا دیا ہوا ایمان نہ رہا، رب کی دی ہوئی جان کو کیا کروں گا؟ میرے نبی کے غلاموں سارے حربے استعمال کیے، تشدد بھی کر لیا، ظلم بھی کر لیا، ستم بھی کر لیا، جو ہو سکتا تھا چچا نے اپنے بھتیجے سے کیا۔ آخر کار چچا ہار گیا، محمد کا عشق جیت گیا، چچا ہار گیا، محمد کا عشق جیت گیا۔ میرے نبی کے غلام چچا کہنے لگا جا عثمان تیرا جو جی چاہے تو کر، آج کے بعد تیرا اور ہمارا رشتہ ختم ہے، تیرا اور ہمارا تعلق ختم ہے، تیرا اور ہمارا واسطہ ختم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے سونیا تیری خاطر سارے رشتے توڑ آیا ہوں، سارے ناطے توڑ آیا ہوں، ساری یاریاں توڑ آیا ہوں، سونیا اب عثمان کا کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے عثمان کو سینے سے لگایا، فرمایا میرے عثمان جس کا کائنات میں کوئی نہ ہو اس کا مینا کا چاند ہوتا ہے۔ اچھا بولو، فرمایا جس کا کوئی نہ ہو آمینہ کا چاند اس کا ہوتا ہے۔ آواز قدرت آئی او میرے محبوب جس کا محمد ہو جائے پھر خدا بھی اسی کا ہو جاتا ہے، خدا کی خدائی بھی اسی کی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کے غلام حضرت عثمان کو میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، حضرت عثمان کو تسلی دی، حضرت عثمان کو سہارا دیا۔ میرے نبی کے غلام حضرت عثمان غنی کہنے لگے سونیا میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے آپ پہ ایمان لایا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اب عثمان جیے گا تو مصطفیٰ کی غلامی میں جیے گا، مرے گا تو مصطفیٰ کی غلامی میں مرے گا۔ کلندر لاہوری بولے کہ محمد سے وفا تو ہمیں تیرے محمد سے وفا تو
پڑھ لو کہ محمد سے وفا تو لے تو کوئی نہیں آواز آ رہی کہ محمد سے وفا تو لے تو ہمیں تھے بولو بولو سارے ہمیں تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے سبحان اللہ نہیں بول رہا تو سب بالکل اللہ اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے رشتے توڑ کے سارے ناطے توڑ کے کائنات کے رشتے توڑ کے محمد سے رشتہ جوڑنے کے لیے آ گئے ہیں ہاں اور پھر جس نے کائنات میں رشتے توڑا دنیا داروں سے اور اپنے عزیز و اقارب سے مصطفیٰ کے دین کے لیے رب کی وحدانیت اور یکتائی کے لیے جس نے کائنات سے رشتہ توڑا نا پھر مصطفیٰ اسے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ عطا فرما دیا پھر مصطفیٰ نے 2 بیٹیوں کا رشتہ عطا فرما حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ سے لے کے محمد عربی تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی صحابی کے نکاح میں نہیں ہیں یہ کائنات میں یہ اعزاز یہ تقریم یہ عزت اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ مصطفیٰ کے غلام عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے اچھا بولو سبحان اللہ آؤ میرے نبی کے غلاموں حضرت عثمان غنی نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ساری زندگی گزری حضرت عثمان غنی نے کبھی اپنے جسم کو جناب والا بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھا میرے نبی کے غلاموں کسی نے کہا ہے عثمان اپنے جسم کو دیکھنا شریعت مصطفیٰ میں جائز ہے اے عثمان تو اپنے جسم سے کپڑا ہٹ جائے تو اپنے جسم کی طرف نگاہ نہیں کرتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے سونیا اگر اپنے جسم سے بغیر کپڑے کے اپنے جسم کو دیکھو کہیں میری آنکھ کا وضو نہ ٹوٹ جائے کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے آمینہ کے چاند کو دیکھا ہے جن آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا ہے کہیں جناب والا اپنے جسم کی طرف نگاہ کروں تو میری آنکھوں کا وضو نہ ٹوٹ جائے تیرے انجدہ پیار کیتا جناب عثمان نے مصطفیٰ دینا اور پھر حیا اتنی کہ کائنات میں جب بھی کوئی حیا کا ذکر کرتا ہے تو ٹاپ آف دی لسٹ پہ پہلے نمبر پہ تمہیں مصطفیٰ کا غلام عثمان کھڑا نظر آ رہا بولو نا سبحان اللہ اتنی حیا والے اپنے جسم کی طرف بھی نہیں دیکھتے
کہ میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے، میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اور جب مصطفیٰ کی کچہری لگتی نا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، تو حضرت عثمان نے کبھی آنکھیں اٹھا کے اور سر اٹھا کے رب کے محبوب کو نہیں دیکھا۔ جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہے، آنکھیں اور نگاہوں کو اور سر کو جھکائے رکھا، سر کو جھکائے رکھا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، امام الانبیاء نے جب جناب والا حضرت عثمان کی حیا کو دیکھا، میرے نبی کے غلام جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے، جو مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے، مصطفیٰ کا کوئی بھی غلام بے حیا نہیں ہوتا، حیا والا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو دیکھا میرے نبی نے اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں میرا سونا دعا کر رہا ہے۔ میرا امام بولیا اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا سیرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جو دعائے محمد۔ میرے نبی کے غلام حضرت عثمان کے لیے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے سونے یا ربا، میرا عثمان بڑی حیا والا ہے، میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، سونے یا ربا تیرا محبوب تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ میرا عثمان حشر کے میدان میں تیرے سامنے جناب والا کھڑا ہو کر حساب نہیں دے سکے گا۔ اے میرے مولا، قیامت والے دن میرے عثمان کا حساب نہ لینا۔ میرے نبی کے غلام، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا کو، محبوب کی التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ میرے نبی کے غلاموں، قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری کائنات ساری کائنات ساری کائنات حساب دے کے جنت میں جائے گی۔ ایک عثمان ہوگا جو بغیر حساب کے اللہ جسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک عثمان ہے جسے بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کے غلام، میرے آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ الحیاء من الایمان، فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنتی ہے۔ فرمایا بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں ہے۔ نہیں بولے سبحان اللہ؟ حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہے، بے حیائی جفا ہے۔ میرے نوجوان سن، بے حیائی جفا ہے
اور جفا جہنم میں ہے۔ میرے نبی کے غلام، تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، تو نے مصطفیٰ کو رب کا محبوب مانا ہے، اور تو نے رب کو واحد و یکتا و تنہا مانا ہے۔ اپنے اندر حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں، بہن، بیٹی، لوگوں کی بری نظروں سے اللہ بچائے رکھے۔ بولو، اسی کہندے اسی حسینیاں جی، محرم شریف آ رہے آئے، اسی حسینیاں تو پھر اپنے ایمان نال دسو کہ ساڈی گلی وچوں اگر جناب والا ساڈی ماں، بہن، بیٹی گزرے تو سانو ویکھ کے اگر وہ اپنا راہ بدل دے وے تو پھر بتاؤ اسی حسینی ہوئے یا یزیدی ہوئے؟ بولو، صرف زبان نال کہن نال کام نہیں چلتا میرے نوجوان بھائی، اپنے آپ کو حسینی بنانا پڑتا ہے۔ جڑا شراب پیوے وہ حیا والا ہے؟ بولو، جڑا اپنی ماں، بہن، بیٹی دی عزت نہ کرے وہ حیا والا ہے؟ جڑا نماز نہ پڑھے وہ حیا والا ہے؟ بولو، وہ پھر حسینی تے نہیں نو یزیدی جے ہے۔ حسینی ہوئی ہے کہ جڑا اپنی ماں، بہن، بیٹی دی بھی عزت کرے، اور رب محمد دی قسم ہے جدو تو گلی وچوں گزرے، جدو تو بازار وچوں گزرے تو پھر تینو دسنا نہ پوے میں کون ہاں، تو اینج گلی وچوں گزر جا، ویکھنا لاکھے اور ویکھو تے صحیح نا محمد دا غلام جا رہے ہو۔ بولو سبحان اللہ، ویکھو ویکھو محمد دا غلام جا رہے ہو۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بازار سے گزرے نا تو ایک انگریز نے آ کے آپ سے کہا جناب مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں۔ حضرت امام محمد نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کرایا، مسلمان ہو گیا، محمد عربی علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا۔ تو لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے کلمہ پڑھا کس وجہ سے ہے، کیا وجہ ہوئی، اسلام کی کس بات سے متاثر ہوا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو انگریز نے تاریخی جملے بولے، کہنے لگا ہر روز امام محمد یہاں بازار سے گزرتے تھے۔ بولو 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 سنیو، ہر روز امام محمد بازار سے گزرتے ہیں، میں نے ہر روز امام محمد کو دیکھا ہے کہ کبھی بھی محمد کی جناب والا نگاہیں اور سر اٹھا ہوا نہیں ہوتا تھا، جب بھی دیکھا ہے امام محمد کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہوتی تھی، سر بھی جھکا ہوا ہوتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا جس امت دے چھوٹے محمد دی شان ہی وے پھر بڑے محمد دی شان کی ہوے گی۔ بولو سبحان اللہ، جس امت دا چھوٹا محمد دی شان ہے وے تے پھر وڈے دی شان کی ہوے گی۔ حضرات ہم نے حیا پیدا کرنی ہے، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے کر کے اور جناب والا گلی محلوں میں اور اپنے شہر کے اندر ماں بہن بیٹیوں کو تنگ کرنا، بے جا ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنا، یہ عثمان کے غلام کا کام نہیں ہو سکتا، یہ ابو جہل کے ماننے والے کا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے حیا والی زندگی گزاری، حیا والی زندگی گزاری۔ ہم تو صرف جناب والا زبان سے محبت کے دعوے کر دیتے ہیں کہ جناب ہم صحابہ کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اگر ماننے والے ہوتے تو ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے،
तालीमात पे किसने अमल करना है। हजरत उस्मान की पूरी जिंदगी देखिए, पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ फरमाए, पूरी जिंदगी देखिए हजरत उस्मान, सारी जिंदगी हया में गुजरी। और फिर ऐसी हया कि एक दिन मेरे मुस्तफ़ा बैठे थे ना, तो अबू बकर आए, हुजूर उसी हाल में बैठे रहे। तवील हदीस है। उमर आए, हुजूर उसी हाल में बैठे रहे। हजरत उस्मान आए ना, तो हुजूर उठ के सीधे होके बैठ के अपनी पिंडली मुबारक पे कपड़ा रख के तो मेरे आका बैठे। ये मंजर हजरत उम्मुल मोमिनीन की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा देखती रही। जब उमर भी गए, हजरत अबू बकर भी गए, हजरत उस्मान भी चले गए, तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, सोनिया, जब अबू बकर आए मेरे बाबा तो आप उसी हाल में बैठे रहे, उमर आए आप उसी हाल में बैठे रहे, तो उस्मान आए आप फौरन उठ के सीधे होके बैठ गए, सीधे होके बैठे, अपनी पिंडली मुबारक को अपने जुनाबे वाला तहमद से, अपने कपड़े से उसे ढांप लिया। वजह क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा मैं उससे क्यों ना हया करूं जिससे मेरा रब भी हया कर रहा है और रब के फरिश्ते भी हया कर रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। फिर ये हया कहाँ से आएगी? इसलिए मेरे नौजवान साथी, अहले बैत से मोहब्बत के दावे करने वाले, असहाबे पैगंबर से मोहब्बत के दावे करने वाले, हमने उनसे मोहब्बत के साथ साथ उनकी तालीमात पे अमल पैरा होना है, उनकी तालीमात को अपनाना है। हमने बताना है कि ये हैं अहले बैत के चाहने वाले, ये हैं असहाबे पैगंबर के चाहने वाले। और अहबाब गिरामी, आप अहबाब के इल्म में है कि स्वीडन के अंदर इस वक्त बड़ी बुरी हालत है और कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला की लारैब कलाम को जलाया गया और जुनाबे वाला माज़ल्ला पुलिस की हिफाजत में जलाया गया और अल्लाह ताला के घर के सामने जलाया गया। दहशतगर्दी खुद करते हैं और इस्लाम को दहशतगर्दी का नाम देते हैं। मुसलमानों कब आंखें खोलोगे? चंद अय्याम गुजरे, हमारा लीडर गिरफ्तार हुआ तो हमने उसके लिए जलाओ और घेराव और क्या क्या नहीं किया। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं और ना ही मैं किसी पे अटैक कर रहा हूं। जरा अपने सीने पे हाथ रख के ना तो मेरी इस बात को सोचिएगा जरूर कि कल हमारा सियासी लीडर गिरफ्तार हुआ, उसके लिए हमने मुल्क पाकिस्तान का हशर नशर कर दिया, मुल्क पाकिस्तान को जलाओ और घेराव के हवाले करके आग के हवाले कर दिया। जरा अपने सीने पे हाथ रखो और मुझे बताओ कि अगर सियासी लीडर की तौहीन हो तो हम रोडों पे आ जाते हैं, तो कुरान की तौहीन हो तो कुरान के लिए कितने बंदे रोड पे निकले हैं? इसका मतलब है हमें कुरान की जरूरत नहीं, हम कुरान से मोहब्बत करने वाले नहीं, कुरान अल्लाह की लारैब किताब नहीं। पूरी कायनात के अंदर एक मुसलमान है जो हजरत मूसा को भी अपना नबी मानता है, जो हजरत ईसा को भी अपना नबी मानता है, जो इंजील पे भी ईमान रखता है, जो तौरात पे भी ईमान रखता है, जो ज़बूर पे भी ईमान रखता है। पूरी कायनात के अंदर जो कुरान पे भी ईमान रखता है, जो मोहम्मद अरबी पे भी ईमान रखता है। यहूदी हजरत मूसा के मानने वाले हैं, हमारा उनकी किताब पे भी ईमान है और हमारा जुनाबे वाला उनके नबी पे भी ईमान है।
اگر ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں، فرمایا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو بڑی بات ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے جناب وال حکمران اور ہمارے ادارے اور ہماری جناب والا اسٹیبلشمنٹ سب نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اپنی عزت کی بات آئے، اپنی حرمت کی بات آئے تو ہر بندہ آواز اٹھاتا ہے، ہر بندہ جناب والا روڈ پہ نکلتا ہے۔ مجھے بتاؤ، محمد کی عزت کے لیے کون نکلے گا؟ قرآن کی عزت کے لیے کون نکلے گا؟ کس نے آنا ہے روڈ کے اوپر؟ کس نے نکلنا ہے اور ان ظالموں کو بتانا ہے کہ تم قرآن کو جلا کے تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن مٹ جائے گا؟ یہ تمہاری خواب خیالی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ رب محمد کی قسم ہے، یہ قرآن جس طرح مصطفیٰ کے دور میں نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود ہی رہے گا۔ بڑے آئے قرآن کو جلانے والے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے ترم خان آئے قرآن کو مٹانے والے، قرآن کو جلانے والے، قرآن کو ختم کرنے والے، مگر میرے مصطفیٰ کے غلاموں وہ خود مٹ گئے، خود ختم ہو گئے، خود دفن ہو گئے۔ رب کا قرآن چمکتا تھا، چمکتا ہے، چمکتا رہے گا۔ بولو بولو سبحان اللہ اچھی۔ رب کا قرآن چمکتا ہے، چمکتا تھا اور چمکتا رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی نگہبانی فرمانے والے ہیں۔ ہم اپنے اداروں سے کہتے خدا را اے منگنا چھوڑ کے، کاسے چھوڑ کے، خدا را مصطفیٰ کے دین کے لیے آ جاؤ، مصطفیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ کبھی جناب والا کاسا اٹھا کے کسی کے در پہ، کبھی کاسا اٹھا کے کسی کے در پہ۔ اور مجھے بتائیں، دنیا کا فقیر کسی کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکتا ہے؟ بولو 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 سارے بولو۔ اور جڑا دنیا دا فقیر ہوئے، منگن والا ہوئے، اور سر اٹھا کے کسی دن سامنے گل کر سکتا ہے؟ کسی دی نظر اکھاں وچ اکھ پا کے گل کرن دے قابل ہوندا ہو؟ بولو او بولو تے صحیح نا۔ تسی نون لیگ والا ہوئے، پی ٹی آئی والا ہوئے، پیپل پارٹی والا کوئی بھی ہوئے، مینوں اس گل دی غرض نہیں، مینوں اپنے ملک پاکستان نال غرض ہے بس۔ ہاں یہ بات یاد رکھے، مجھے اپنے پاکستان سے محبت ہے، مجھے محمد کے دین سے محبت ہے، مجھے رب کے اسلام سے محبت ہے۔ وہ دین کی توہین کرتے ہیں، وہ اسلام کی توہین کرتے ہیں، وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، وہ صاحب قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ کنے ساڑے لیڈر نے جن آنکھاں میں چکھاں پا کے آکھیا ہوئے کہ جناب چپ کر جاؤ، نہیں تے اسی ایٹم بم بھی رکھ دے ہاں، ساڑے کول سارا کچھ موجود ہے۔ کسے گل کی تھی؟ او بولو تے صحیح، میں جھوٹ بول رہا ہوں ممبر رسول تے بیٹھ کے؟ کسے گل کی تھی؟ نہیں کی تھی نا۔ تے تسی دسو جڑے اپنے نبی دے وفادار نہیں، جڑے جناب والا اپنے دین نال وفادار نہیں، جڑے قرآن دے وفادار نہیں، اور تیرے تے میرے وفادار کیویں ہون گے؟ اس واسطے آج دی میرے تاریخی جملے نوٹ کر لو، رب محمد دی قسم ہے کہ اے پاکستان اللہ دے مصطفیٰ دے نام تے عطا فرمایا ہے، انہوں بچان گے بھی مصطفیٰ دے دیوانے ہی اترن گے۔ زندہ اس واسطے میرے نبی کے غلام توجہ کر، عیاشیاں یہ کریں،
حرام خوریاں یہ کریں، سود کا نظام یہ لائیں، اور ٹیکس کی صورت میں آپ اور میں دیں. کیوں بھائی؟ وہ پنجابی کہندے نے انی دیو مذاق ہے. ہاں تواڈے پتر عیاشیاں کرن، سرکاری پروٹوکول تے اور جناب والا مراد تے کہ تواڈے واسطے پٹرول فری، بجلی فری، گیس فری، سارا کچھ فری تواڈے واسطے، تے بولو گے تسی قرآن واسطے نہیں تے اور تواڈا پیو نے گل کرنی ہے. کس بولنا ہے دسو نا؟ قرآن دے نا تے تسی کھاؤ، اسلام دے نا تے تسی کھاؤ. جے کدے آج پاکستان نہ ہوندا تے انہاں نوں پھر پتہ لگدا کہ بھائی لیڈر کسا کہندے نے، کس طرح مسلمانہ دی حکمرانی ہوندی ہے. کسی نے بات نہیں کی قرآن کے لیے، کسی نے بات نہیں کی عزت رسول کے لیے. مسلمان کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے. خدا را ان لوگوں کو پہچانیے اور دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. دین کل بھی زندہ باد تھا، دین آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد ہی رہے گا. ہم بھرپور جناب والا سویڈن کے اس ناپاک جناب والا کام کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے اداروں سے، ہم اپنے فوجی جرنیلوں سے اور جناب والا ہم ملک پاکستان کے حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اب مانگنے والا کام چھوڑ کے دین کی طرف آ جاؤ، اور ان لوگوں کو پیغام دو کہ محمد کے غلام کل بھی مصطفیٰ کی عزت کی پہرے داری کرنے والے تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. ہاتھوں کو اٹھائیں اور مذمت کریں. قرآن کل بھی زندہ باد تھا. اٹھاؤ نا ہتھانو تواڈیاں منتاں کراں بھائی. قرآن کل بھی زندہ باد تھا، قرآن آج بھی زندہ باد ہے، قرآن قیامت تک زندہ باد رہے گا. ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں، پاسباں. ہم عظمت قرآن کے، ہتھانو لہرا کے آکھو، ہم عظمت قرآن کے. اچھا بولو، ہم عظمت قرآن کے. قرآن کی عزت کے لیے، قرآن کی ناموس کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہم حضور کے عزت کے بھی رکھوالے ہیں، قرآن کی عزت کے بھی رکھوالے ہیں، ہر شے کے ہم رکھوالے ہیں. لیکن خدا را ہمارے حکمرانوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ محمد کے غلام در در پہ مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. سمجھ آ گئی؟ محمد کا غلام در بدر جائے نا تو وہ اچھا نہیں لگتا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا سونیا تیرا غلام تیرے در تے آوے پھر انہوں خالی نہ جان دے بھی. جو محمد کے در کے غلام ہوتے ہیں، جو محمد کے خدا کے در کے منگتے ہوتے ہیں، وہ در بدر نہیں چکر لگاتے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تھوڑا جا خیال کرو. ایک بندے کو کسی سے محبت ہو گئی تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آگے سے عورت نے کہا کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، جو کہو گی وہ کروں گا، جان دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا جان نہ دے تو اس طرح کر کے 40 دن میرے ساتھ اگر محبت کرتا ہے تو 40 دن تو بھیک مانگ لے، پھر میں تیرے ساتھ محبت کا شادی کروں گی. اس نے فقیرانہ لباس پہن لیا، کاسا ہاتھ میں لے لیا اور نکل پڑا شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں مانگتا رہا. کسی نے 100 دیا، کسی نے 10 دیے، کسی نے 20، کسی نے 50، کسی نے 500. اچھی بلی دہاڑ لگا کے وہ شام کو گھر آیا. 40 دن پورے ہوئے، پیغام بھیجا کہ میں نے
تمہاری شرط کو قبول کر لیا ہے، اب میرے ساتھ نکاح کر لو۔ وہ عورت بڑی سیانی تھی، اس نے کہا اب نکاح تو میں کر لوں گی پر میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ اب ایسا کرو کہ آپ بھیک نہیں مانگو گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ پہلے 40 دن بھیک منگوائی تو ہن کہہ رہی ہے بھائی تسی بھیک نہیں منگو گے۔ اس نے کہا بھیک نہیں مانگو گے۔ اس نے کہا جناب والا بات اس طرح کی ہے، شادی کرنی ہے تو کر لیں ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن اب ہم بھیک مانگنا نہیں چھوڑیں گے، اب ہم بھیک مانگنا نہیں چھوڑیں گے۔ کسے 100 دیتا، کسے 50 دیتا، کسے 500 دیتا، نہ ہنگ لگے تے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا تے جناب والا ساڑے حکمرانہ دی اے مثال ہوئی ہے کہ انہاں کیا ہونا سا اپنے پیرا باہر نہیں کھلونا، ہونا سی اپنا کوئی کام نہیں کرنا، ہونا سی در بدر کاسے لے کے پھرانگے۔ نانا محمد کا غلام صرف رب سے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت عطا فرمائے۔ آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔